لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فضل للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير مولانا وسيدنا وابن محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہت مختصر وقت میں 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی، کیونکہ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے. 3 تاریخ ہے شہادت. ایک 15 شوال جو منزل مکاتب اس سے یہ ہے کیلنڈر سے ہے، اور ایک 25 شوال اور ایک 15 رجب. تو 3 تاریخیں خیر 25 اور 15 کے درمیان ایک موقع ہے بہرحال، تو اسی حوالے سے چھٹے امام کی شہادت کے حوالے سے یہ مجلس ہے اور قصصی معلومات پیش کرنا ہے. پروردگار اعلیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے جس پر نہ جانے لاکھوں مجلسیں پڑھی جا چکی ہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو پروردگار عالم نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام لانا یہ انسان ہونے کے لیے سب سے بنیادی فریضہ ہے. کہ انسان اس لیے کہ لوگ اسلام لانے سوچتے کہ اسلام لے کر آئے، جبکہ حدیثیں کہتی ہیں کہ اسلام کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. انسان پیدا ہوا اسلام کے ساتھ. پیدا کرنے والا کون؟ جس کا دین دنیا میں رائج ہے، وہ اس نے پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ پرورش کرنے والے پھر اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. یہودی یہودی کی طرح بنا لیتے ہیں، عیسائی عیسائی بنا لیتے ہیں. جس کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے بنا لیتے ہیں. اب جو پیدا ہوا تھا وہ مسلمان تھا، بنا لیا اپنے طریقے سے. لیکن اب جو اس نے زمانہ کفر میں اپنی زندگی گزاری، اب وہ چاہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو، تو اب اسلام لے کر آتا ہے، یعنی پھر سے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اللہ کا صاف اور کھلا ہوا اعلان ہے کہ تم جو اسلام لے کر آئے ہو، اسلام لانے کے بعد بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ جب آئے تھے دونوں مٹھیوں کو بند کر کے آئے تھے، یعنی فطرت اسلام کے ساتھ آئے تھے، دونوں مٹھیوں میں اسلام لے کر آئے تھے. جب واپس آنا تو بھی خالی ہاتھ مت آنا، آنا تو پھر اس میں ایمان لے کر آنا. اسلام کے ساتھ جا رہے ہو، ایمان کے ساتھ واپس آنا. یعنی اسلام میں دے کر بھیج رہا ہوں. جس طریقے سے نبوت اور خلت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، لیکن امامت انہوں نے کمائی ہے. سبحان اللہ. امامت ابراہیم نے کمایا ہے، فری میں نہیں ملا ہے. نہ جانے کتنی آزمائشوں کے بعد ملا. جناب ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
रब्बो बिकलिमात फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, यानी बस छोटी सी एक बहस है, उसको वाज़े करके अपनी बात को मुकम्मल करूँ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबियों ने तो और भी इम्तहानात दिए, मसलन जनाब आदम पहले नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जन्नत से कहाँ भेज दिया? ज़मीन पर भेज दिया। कहा कि आपको ज़मीन के लिए बनाया था। ये बहसें हमें नहीं करना, निकाल दिया कर दिया। नबी के लिए ये अल्फाज मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है, निकालने का लफ्ज़ नबी के लिए कहा। अल्लाह ने इब्राहीम को, आदम को ज़मीन के लिए पैदा किया था, ज़मीन पर भेज दिया, ज़मीन के लिए खलीफा बनाया। लेकिन उनके साथ एक कलमा लग गया, तर्क औला। तर्क औला का कि जो नहीं करना था, यानी बाज़ उस्ताद जो कोई शागिर्द को बहुत चाहता है और उससे कोई ऐसा अमल सरजद हो जाए तो उस्ताद उससे कहता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमारे लायक शागिर्द थे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे ही अल्लाह भी जनाब आदम से ये तुमको मैंने नबी और खलीफा बनाया है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शैतान के पीछे चले जाओगे, लिहाजा तुमको ज़मीन पर जाना है। वो एक बहाना था ज़मीन पर आने का। लिहाजा जितने भी नबी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से तर्क औला हुआ, अल्लाह ने नूर नबूवत को सल्ब कर लिया। जिस नबी से, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने एक कुत्ते को देखा जिसका जिस्म बहुत ख़राब था, खारिशदा कुत्ता, उस कुत्ते से मुखातब होकर कहते हैं तू कैसा दिख रहा है, यानी मेरी नज़रों को तो भा नहीं रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से कुत्ता गोया हुआ, बोलने लगा और कहा नबी खुदा अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ आपको तो आप मुझे अच्छा बना दीजिए। जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने, उनका नाम था अब्दुल जब्बार, जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम को ये बात दिल को लगी कि अल्लाह की मखलूक में ऐब निकालना ये नबी का काम नहीं है। लिहाजा इतना रोए कि बुक्काउन में से उनका नाम, जब सबसे ज़्यादा रोने वालों में से एक जनाब नूह है, इतना रोए कि असल नाम पीछे चला गया और उनका नाम नूह यानी गिरिया करने वाला पड़ गया, इतना रोए हैं। ऐसे जनाब सुलेमान नबी, उनसे भी तर्क औला सरजद हुआ, हर नबी से। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम ने जनाब इब्राहीम के लिए तर्क औला कहीं से भी साबित आप नहीं कर सकते। फ़अतम्महुन्ना तर्क औला है क्या? तर्क औला यानी बेहतर को तर्क कर देना, बेहतर को छोड़ देना। नंबर कितने नंबर का पर्चा होता है? 100 नंबर का। 100 नंबर का पर्चा होता है। 100 नंबर के पर्चे में अगर कोई तालिब इल्म 95 नंबर लेकर आए तो नंबर तो खराब नहीं है ना, नंबर अच्छा है, बेहतरीन नंबर है। लेकिन 95% कामयाब होने के साथ साथ 5% नाकाम भी तो है। 5% 5 नंबर जो उससे छूट गया है, बेहतर था कि 100 में 100 लाता, लिहाजा उसने बेहतर को छोड़ दिया। इसको कहते हैं तर्क औला। औला यानी बेहतर, तो बेहतर को छोड़ 100 में 100 लाता तो गोया कि उसने काम मुकम्मल किया। जनाब आदम 100 में 100 नहीं ला पाए, यानी नबी होने के साथ साथ कामयाब है, यानी जो 60 नंबर लाएगा वो भी कामयाब है, लेकिन 40% नाकाम भी तो है। लेकिन अल्लाह ने जनाब इब्राहीम के लिए इरशाद फरमाया फ़अतम्महुन्ना, यानी इब्राहीम ने एक नंबर भी छोड़ा नहीं है, सारी आजमाइशों को पूरा किया है और 100 में 100 लेकर आए। जब अल्लाह ने इब्राहीम को इस मंजिल पे पाया कि फ़अतम्महुन्ना, तमाम का तमाम हासिल कर लिया है, तो अल्लाह ने कहा अब इस लायक हो कि तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया जाए। इमामा, हर कोई प्रोफेसर नहीं बनता है, जिसका बेहतर में भी बेहतर होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है। अल्लाह ने इब्राहीम को सिलेक्ट किया है, कहा बीवी बच्चों को जंगल में छोड़ना था, वो काम भी तुमने बखूबी निभाया है। बेटे के गर्दन पे छुरी रखनी थी, वो भी काम तुमने बेहतर तरीके से निभाया है। तहरा बैतिल वल आकिफीन, मेरा हुक्म था कि मेरे घर को बनाओ, पाक करो, बुलंद करो, वो काम भी तुमने अच्छा किया। जो इम्तिहान अल्लाह ने लिया इब्राहीम का, कहीं भी नाकाम नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि अल्लाह को कहना पड़ा कि हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। लेकिन इमामत कोई मामूली दर्जा तो था नहीं। इब्राहीम समझते थे कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो दर्जा मिलता है वो इमामत का है। का इमामत तक पहुंचने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है।
کسے؟ جو لوگوں کا امام بنتا ہے. لیکن جو امام اللہ جس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وَعِزْ يَا مَلَائِكَتِي وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي. یہ تمام چیزیں جو اللہ نے گنوا دی ہیں گویا کہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے صدقے میں نے پیدا کیا ہے اس امامت میں ابراہیم کے امامت میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو ابراہیم 9 لوگوں کے امام بنے ہیں وہاں بیٹے کو بچا کر بھیڑ کی قربانی ہوتی ہے. لیکن جو بنیادی امام ہوتا ہے وہاں کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کر بھی اگر بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل بھی نکالنا پڑے بیٹے کی قربانی بھی دینا پڑے تو اس سے ہچکچاتا نہیں ہے. جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی اللہ سند بھیجتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ربک راضیۃ مرضیہ. اپنے پروردگار کی طرف آئیے اور میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی. کہا جو کل کائنات کا امام ہوتا ہے وہ ایسی قربانیاں دیتا ہے کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے ابراہیم تیری قربانی بھی قبول ہے لیکن حسین کی قربانی ذبح عظیم میں قرار دے رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد. گرامی ہم نے غور کیا کہ جناب ابراہیم ہے اور جناب ابراہیم آج کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں ابراہیم کو جن کا امام بنایا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی امامت ابراہیم کے سپرد کر دی؟ آج لوگ پوچھتے ہیں ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں کہ رسول کے والدین کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. جناب عبد المطلب جناب ہاشم عبد مناف کہ اس سلسلے کے جو لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا امامت جناب ابراہیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ رسول سے پہلے چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا اور طولانی فاصلہ ہے تو کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد طولانی فاصلہ ہے لیکن دین حنیف کس کے پاس تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا. جہاں ہم نے عبد المطلب ہاشم عبد مناف جتنے بھی یہ لوگ جس سلسلے سے میں نے اپنے حبیب پیغمبر کو دنیا میں لانا چاہا اس پورے سلسلے کو ہم نے ابراہیم کے حوالے کیا ہے. تم جس امامت کی بات کر رہے ہو یہ لا من ذریتی اس امامت کو میرے اللہ میرے ذریت میں قرار دینا تو اب دیکھ لو کہ جو جس نسل میں جس زمانے میں جب ہاشم تھے تب لوگوں کے سردار ہاشم قرار پائے. جب عبد مناف تھے لوگوں کے سردار عبد مناف قرار پائے. جب عبد المطلب تھے تو جناب عبد المطلب سید العرب والعجم تھے. اور اس کے بعد جب جناب عبداللہ آئے اس کے بعد جناب ابو طالب کا کعبے کی چابیاں کس کے پاس تھی؟ عبد المطلب کے بعد ابو طالب کے پاس. اب بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ خانوادہ ہے جو رسول سے صرف رشتہ بھی رکھے تو ہم اسے سردار بنا دیتے ہیں لیکن جو رسول کی نسلوں میں آگے بڑھے گا اسے ایسی سرداری دوں گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. رسول نے دونوں بچوں کی تربیت کر کے بتا دیا جو میرے خون میں آئے گا اسے امامت ملے گی. صلوات بھیجے محمد. اب اس سلسلے کو جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جب رسول اسلام کی ولادت کی تاریخ آئی رسول اسلام ولادت کے بعد سے لے کر 40 سال تک اعلان نبوت ظاہری طور پر نہیں کیا. پہلے کس چیز کی تبلیغ کی ہے؟ اپنے امین ہونے کو بتایا اور اپنے صادق ہونے کو بتایا. اپنی صداقت کو منوایا. صداقت ایسی کہ رسول نے جب پوچھا ہے کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرے گا کہا ممکن نہیں ہے کہ ہم نہ مانے آپ کی بات. کون مان رہا ہے؟ ابھی اسلام آیا نہیں ہے. لوگوں کی زبان پر محمد رسول اللہ نہیں آیا لا الہ الا اللہ نہیں آیا. پھر بھی لوگ صداقت کے اتنے قائل ہوئے کہ آپ سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے.
امانت داری ایسے کہ محمد اگر تم چلے بھی جاؤ تب بھی میرا مال مجھ تک پہنچ جائے گا. ایسی امانت اور صداقت کہ رسول اسلام کی ولادت کی تاریخ میں جو بچہ پیدا ہوا ان کے نسل سے کائنات نے اسے جعفر صادق کے خطاب سے وعدہ ہے اور بتا دیا دیکھو جعفر نام کے اس نسل میں دو لوگ ہیں, ایک جعفر کذاب ہے, ایک جعفر صادق ہے. جو جعفر صادق ہے اب اسے کوئی جعفر نہ کہے, صادق آل محمد کہے, تاکہ جو کاذب ہے وہ کاذب رہے, جو صادق ہے وہ صادق رہے. اس لیے جناب چھٹے امام کو ہمیشہ صادق کے لقب سے یاد کیا گیا. اور کیسے لوگوں نے طرح طرح سے ان سے سبق حاصل کیے, درس حاصل کیا. لیکن بعض لوگ آپ دیکھیں کہ جناب چھٹے امام کی والدہ ان کا ایک جواب ہے ایک جاہل کے مقابل میں, تو آپ سے جب ماں ایسی ہے تو اس کے بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے. فروا نام تھا ان کی والدہ کا, ان کے والد کا نام تھا جناب قاسم اور یہ بیٹے تھے جناب محمد ابی بکر کے, جس کو مولا کائنات نے ان کی تربیت کی, جن کے لیے فرمایا یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں لیکن دراصل یہ میرا بیٹا ہے. ان کے نسل سے چھٹے امام کی والدہ ہیں, ان کی نواسی ہیں, ان کی پوتی ہیں. انہوں نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو چھوا, بائیں ہاتھ سے چھٹے امام کی والدہ نے بائیں ہاتھ سے. تو ایک شخص آگے بڑھا کہ آپ نے کیا کیا, یہ تو سنت کے خلاف ہے, یہ تو سنت کے خلاف ہے. ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کہتی ہیں کہ ہم لوگ ابھی اس قدر پستی میں نہیں گئے, تم جیسے لوگوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے, ہم اہل بیت کے خانوادے سے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیسے اس کو کعبے کو چھونا اور کعبے کے دیواروں کو چھونا, اس کو مس کرنا, ہمیں تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عزیزان گرامی آپ غور کریں کہ جعفر صادق کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے, بغض رکھنے والے بہت لوگ اس زمانے میں تھے, کہ آپ کا نام جعفر ہے, میرا نام خریس ہے, نام تھا خریس کنعانی. چھٹے امام نے پوچھا تیرے باپ نے تیرا نام خریس کیوں رکھا؟ اس نے بھی امام سے کہا کہ میں بھی تو پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر کیوں رکھا ہے؟ جب اس نے یہ پوچھا تو امام نے فرمایا سن میں بتاتا ہوں کہ تیرا باپ تھا جاہل, اس کو پتا نہیں تھا کہ خریس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور میرا باپ تھا عالم, اسے پتا تھا کہ جنت میں جعفر نام کی ایک نہر ہے. اسے پتا تھا کہ جنت میں جعفر نام کی ایک نہر ہے. یعنی مفسرین نے جو تفسیر کیا ہے وہ علم کا دریا قرار دیا, علم کی نہر. سب سے زیادہ علم جہاں سے باہر وہ چھٹے امام ہے کہ جہاں سے ہر طریقے کے علوم نکلے ہیں. آپ غور کریں, جیسے اس نے کہا, امام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے, یعنی تیرے باپ نے تیرا نام خریس رکھ کر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیا ہے, میرے باپ نے میرا نام جعفر رکھ کر اپنے عالم ہونے کا ثبوت دیا ہے. یعنی چھٹے امام نے صلوات یعنی آپ اس سلسلے کو, چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے سہیل نامی, اس نے کہا مولا آپ اس کے خلاف, بادشاہ کے خلاف خروج کیوں نہیں کرتے, اتنا زیادہ غدر مچایا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی پہ اترا ہوا ہے. یعنی کئی بادشاہ امام کی حیات پہ گزر گئے, تاکہ کعبے, اس کا ارادہ ہے کہ کعبے کی چھت پر بیٹھ کر شراب پی. اس نے قرآن کی توہین کی, کعبے کی توہین کی. قرآن کی توہین کیوں کی؟ اس نے ایک فعل قرآن سے نکالا جو اس کی منشا کے خلاف نکلا, تو اس نے قرآن کے اوپر تیروں کی بارش کر دی, تیروں کو قرآن کو پارا پارا کیا,
اور قرآن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جا تو اپنے خدا سے کہہ دینا کہ اس کی حد اختیار کی الگ ہے اور ہماری کیا اختیار کی حد ہے. اس قدر ایسے لوگ ان کے امام ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مذہب کہاں جائے گا کہ جن کے اماموں نے آج تک انہیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں سکھایا. کیسی امامت کی ہے کہ آج تک یہ کنفرم نہیں کیا کہ ہاتھ کہاں رکھنا ہے اور وہ لوگ امامت کر رہے ہیں. اب عزیزان گرامی آپ ملاحظہ کیجئے کہ امام علیہ السلام چھٹے امام ہیں. انہوں نے تنہائی میں گریہ کیا جب بادشاہ کس طریقے کی حرم کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، کعبے کی بے حرمتی. تو امام چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے پاس جا کر دل جوئی کریں، ایک دوسرے کو درد بیان کریں، درد دل کریں. لیکن بادشاہ نے اس سے بھی رکوا دیا، اس سے بھی رکوایا، کہا یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسے موقع آئے کہ جب امام علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا، جادوگروں کو بلایا گیا، امام نے دسترخوان کے شیر کو آواز دی. یعنی شیر کو بھی پتا ہے کہ کس کی آواز پہ ہمیں اٹھنا ہے. امامت اسے کہتے ہیں کہ ایسا امام ہو کہ دسترخوان پہ چھپا ہوا شیر بھی وہ مجسم ہو جائے. اور عزیزان گرامی جب سہیل نے آ کر کہا کہ مولا ہمارے یہاں تو آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، بادشاہ کے خلاف قیام کیجیے. امام نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تندور ہے اس میں کود جاؤ. واقعہ نہیں پڑھنا، بہت مشہور واقعہ ہے. جب اس نے کہا کہ مولا ہم تو محبت کی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ہمیں آگ میں کودوا رہے ہیں. یعنی کتنا کم عقیدہ تھا کہ امام پر تھوڑا بھروسہ نہیں تھا. امام پر بھروسہ نہیں ہے اس کا مطلب عقیدہ بھی کیسا ہوگا. تو امام سے کہتا مولا ہم تو آپ پر محبت کی دعویٰ کر رہا ہوں، آپ جان لینے پر تلے ہوئے. فتنے میں ہارون مکی داخل ہوئے. ہارون مکی داخل ہوئے، سامان سفر رکھا بھی نہیں ہے، ادھر جائیے. حکم مولا، کیوں چرا نہیں مولا، کیوں، کیا بحث کیا ہو رہی ہے، کیسے، کچھ نہیں. ادھر گئے. اترنے کے بعد تنور کا ڈھکن بند ہو گیا. تنور کا ڈھکن بند ہو گیا. کھلبلی اس کے دل میں، آگ میں وہ ہے، بے چینی ہو رہا ہے. بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ اصل معرفت امامت سے دور ہے، اس لیے بے چین ہے. جو محبت اہل بیت سے دور ہوتا ہے اس کی موت بھی بے چینی میں ہوتی ہے. اب وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہو رہے؟ کہ مولا وہ جل جائے گا، کباب ہو جائے گا، ساری چیزیں جو ہے جلدی سے. اچھا اتنے پریشان ہو رہے، آؤ. اب تو تنور کا ڈھکن کھولا تو کیا دیکھا کہ جناب ہارون مکی حالت سجدہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک مرتبہ آواز کر ہارون اوپر آ جاؤ. ہارون اوپر آئے. ہارون نے بتاؤ ہم نے صرف آگ میں جانے کو کہا تھا، تم سجدے میں کیوں گئے ہو؟ کہا مولا میری نماز رہ گئی تھی، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ کا چاہنے والا نماز سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ عزیزان گرامی یعنی ہارون مکی نے جو سبق یہاں پر یہ ہے، ہارون مکی نے یہ بتایا ہے کہ اگر اپنے مولا کے سچے محب ہو تو ان کے ساتھ اتنی تو وفاداری کرو کہ امام تم پر بھروسہ کرے. اور اس کے بعد امام نے، ہارون مکی نے پیغام دیا، اگر تم نے اپنے مولا کے ساتھ وفاداری کی، اپنے آقا کی صحیح اتباع پر رہے، صحیح راستے پر چلے، ان کی سیرت کو اپنایا، تو آگ گلزار بننے کے لیے ابراہیم ہونا ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی نبی بھی ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے مولا کا صحیح محب ہونا ضروری ہے. اگر اپنے مولا کے وفادار رہو گے تو آگ بھی تمہیں نہیں جلائے گی. یعنی اس آگ کو بھی پتا ہے کہ اے ہارون جس کے تم غلام ہو اس کے ہم بھی غلام ہیں. یعنی ان کی اجازت کے بغیر ہم کسی کو جلاتے بھی نہیں ہیں اور کسی کو بچاتے بھی نہیں ہیں. یعنی امام نے فرما دیا کہ جو میرا محب ہوگا وہ گلزار جنت میں رہے گا، جو میرا دشمن ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نظر آئے گا. صلوات بھیجے اپنی باتوں کو مکمل کروں. ایسے ظالم اور جابر بادشاہوں کے زمانے میں امام نے اپنی زندگی گزاری ہے کہ کئی مرتبہ امام کو مارنے کی کوشش کی ہے. پورے گھر میں آگ لگا دیا تاکہ پورے گھر والے جل جائیں، لیکن امام کا حکم ہوا کہ آگ جلا نہیں سکتی تھی. آگ نے جلایا نہیں بلکہ آگ گلزار ہو گئی. اس کے بعد کئی مرتبہ مارنے کی، لیکن آخر کار
मंसूर दवानती ने उनके चाहने वालों को वो दिन भी दिखाया कि कोई भी चाहने वाला अपने इमाम को अपने से दूर जाता हुआ देखना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। वो दिन भी आ गया कि मंसूर ने इमाम को जहर दे दिया। जब इमाम को जहर दे दिया तो अजीज़ान गिरामी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में जिसे भी जहर दिया गया है, जहर अपना असर कैसे दिखाता है, जिगर को पारा पारा करता है, दिलों को टुकड़े टुकड़े करता है। जहर ने जब अपना असर दिखाना शुरू किया, लेकिन हाँ ऊपर से जनाब मोहम्मद बाकिर के फर्जंद है और मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी है। लेकिन अजीज़ों आप जानते हैं कि इतने हज़ारों शागिर्द पैदा करने वाला ऐसा इमाम, ऐसा उस्ताद, ऐसा फ़कीह जिसने दुनिया को इल्म का मतलब सिखाया है, जिसने अंधेरे से उजाले में लाकर बताया कि देखो जहालत की तारीकी क्या थी और तुम्हें हम कहाँ से कहाँ लेकर आ गए। ये इल्म का आफताब था जो आज गुल हो रहा था, आज बुझ गया था। हाँ अजीज़ों मैं कहूँगा मौला सारी मुसीबतें एक तरफ, लेकिन हाँ आपको जहर दिया गया, इस दारे पानी से आप पूछ कर रहे हैं, लेकिन मौला अरे गुस्लो कफन के लिए बेटा मौजूद है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं है, उसके पैरों में बेड़ियाँ नहीं है, उसके गले में कारदार तौक नहीं है। हाँ मौला आपका जनाजा है, इज्जत से उठा है, अरे बकी में जाकर दफन हो गया। अरे जब बकी ले जाया गया तो आपके जनाजे पर तीर किसी ने नहीं बताया, लेकिन मौला ये करबला का मैदान है। अरे बाप को 3 रोज सबू का प्यासा लिवा कर दिया गया, करबला की जलती हुई जमीन पे हुसैन का लाशा बेघोरो कफन पड़ा हुआ है। अरे है कोई नहीं जो गुस्लो कफन देता, उसी जनाजे के सामने से अरे इन असीरों के काफले को गुजारा गया। इमाम सज्जाद की निगाहें पड़ी होगी, अरे एक मर्तबा बाप से कहा होगा, ए बाबा मैं इतना मजबूर बेटा हूँ, ना आपको गुस्ल दे सकता हूँ, ना आपको कफन पहना सकता हूँ। अरे हाथों में हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़ियाँ है, लेकिन हाँ जब एजाज़ इमामत से आए हैं बनी असद के लोगों का आवाज दिया, ए बनी असद के लोगों आओ हमारे शुहदा। अरे फर्जंदान रसूल खुदा बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, उनके लाशों को जमीन अला अला हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, आमीन। के और फजीलत का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। अपने वास्ता जहाँ जहाँ शान है उनकी जान माल इज़्ज़त और आफ़ियत का हिफाज़त फरमा, आमीन। आपके वास्ता तारीम का हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को सीखने समझने उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। आपके वास्ता तारीम का हमारे जुमला इबादत को कबूल फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, आपके वास्ता तारीम का अपने आखिरी इज्जत हमारे आखिरी ज़रूर ताजील फरमा, आमीन। सब उनके आवान और शुमार